ایک خواب تھا سنہرا جو ٹوٹ گیا جب سے اس کا بھائی مجھے کوٹ گیا۔ ویورز، یہ کہانی ہے میری حسرتوں کی، آرزوؤں کی، خواہشوں کی، ٹوٹے ہوئے خوابوں اور بوسیدہ اوراق سے کبابوں کی۔ یار یہ کیا لکھ دیا؟ چاکلیٹی ہیرو نے اپنی چنی منی آنکھیں پھاڑ کر اسکرین پر لکھے لفظ کو غور سے دیکھا۔ کتابوں لکھا ہے بے وقوف، بالکل ہی ڈفر ہو، اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے۔ کتابوں نہیں کبابوں لکھا ہے، یہ دیکھو اپنی آنکھیں استعمال کرو۔ چاکلیٹی ہیرو نے موبائل اسکرین سبین عرف ببلی کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ ہاں ہاں لکھ دیا ہوگا غلطی سے، یہ لکھنے کے بعد مجھے چائنیز گولا کباب جو بنانے تھے وہی چل رہے تھے ذہن میں۔ اچھا ہوا میں لائیو نہیں جا رہا تھا، سب نے میری میمز بنا دینی تھی۔ چاکلیٹی نے اپنے گھونسلہ ہیئر اسٹائل پہ ایک اسٹائل سے ہاتھ پھیرا۔ ہاں بڑا آیا تو وحید مراد، منہ نہ مت تھا ایویں ہی جی گتھم گتھا۔ میتھی کے پتے توڑتی دادی نے بھی اس کو لتاڑا۔ یہ کون سا ہیرو ہے؟ چاکلیٹی نے بھویں اچکا کر سبین کو دیکھا۔ کیا سوال کر دیا چاکلیٹی، دادا جی کا ہارٹ فیل کروائے گا تو؟ وحید مراد کو نہیں جانتا؟ یوں سمجھ اپنے دور کا فواد خان، ببلی باجی نے متانت سے سمجھایا۔ بڑے میاں کا ہارٹ فیل اس لیے نہیں ہوگا کہ تو وحید مراد کو نہیں جانتا، بلکہ اس لیے ہوگا کہ تو نے اسے فواد خان سے ملا دیا۔ ارے اپنے وحید مراد کے آگے تو دنیا کے سارے خان پانی بھرتے ہیں۔ دادی نے چمک کر جواب دیا۔ میتھی سے فارغ ہو کر وہ اب آلو کاٹ رہی تھیں۔ دسترخوان پہ آلو میتھی کی سبزی اور لہسن مرچ کی چٹنی تھی۔ گھر میں ایک وقت میں ایک پکوان کا رواج تھا، کھانا ہے تو یہی ہے، نہیں کھانا ہے تو بھی یہی ہے، مگر ایسی صورتحال میں اب ہر کوئی اپنا اپنا بندوبست کر ہی لیتا ہے۔ میں برگر لینے جا رہا ہوں، کسی کو منگوانا ہے تو اپنے پیسے دے دو۔ چاکلیٹی کے اعلان سے دادی کی تیوریاں چڑھ جاتی اور دادا کے منہ میں پانی آ جاتا۔ ایک آدھ میرے لیے بھی پکڑ لیو، ہری چٹنی ڈلوانا اور ذرا زیادہ۔ کنکھیوں سے بیگم صاحبوں کو دیکھتے ہوئے بولے جاتے۔ سبزی تو تم سب کے منہ میں کاٹے گی نا؟ دادی کو پتنگے لگ جاتے۔ جب بڑے میاں بھی آلو میتھی چھوڑ کر برگر کی تمنا کریں تو وہ کس منہ سے بچوں کو سبزی کھانے کی نصیحت کریں؟ بڑھاپے میں دماغ چل گیا ہے تمہارا، چٹنیاں ڈال کے برگر کھاؤ گے اور رات بھر ہائے ہائے کرنا، میری نیند خراب کرنا۔ دادی کتنا بھی بھگتی جگتی رہتی، دادا سمیت ہر کوئی کان لپیٹ لیتا۔ نہ کھاؤ، کل انہی آٹے میں گوندھ کر پراٹھے کھلاؤں گی۔ ان کی دھمکی کسی کو برگر کھانے سے باز نہ رکھ سکتی، البتہ پریا رانی کی دلچسپی اود آتی۔ دادی پراٹھے بنانے سے پہلے مجھے بتائیے گا، میں شوٹ کروں گی۔ بچے ہوئے کھانوں سے دوسرے مزیدار پکوان بنائیں۔ بڑی بی کی لیپا پوتی کر دینا پوتی صاحبہ، ورنہ کون دیکھے گا؟ دادا جی کی پلجھڑیاں اور دادی کا جلال پھر دیکھنے لائق تھا۔ اور تم جو اپنے پوتے کے ساتھ ویڈیو بناتے ہو، پوتا چاکلیٹی ہیرو، دادا گبرو جوان، شرم تو نہ آئی تمہیں؟ سینگ کٹا کے بچھڑوں میں شامل ہونا۔ دادی کے غیظ و غضب سے بچنے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ خود کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے، اور سب یہی کرتے تھے، ادھر ادھر ہو جاتے، فقط ایک دادا رہ جاتے جو بڑے شوق اور دل سے دادی کا سامنا کرتے۔ یہ ہے 5 افراد کی چھوٹی سی فیملی، دادا دادی، سبین جو سب سے بڑی تھی، چاکلیٹی اس سے چھوٹا، اور اس سے چھوٹی پریا رانی۔ سبین مزاج کی نرم پیاری سی سانوری سلونی سی سب سے بڑی بہن، اس سے چھوٹا چاکلیٹی بھائی، اور سب سے چھوٹی پریا رانی۔ سبین نے سارا گھر سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ چاکلیٹی اور پریا رانی ویڈیو بنایا کرتے یوٹیوب ولاگ کے لیے، اور ان کے ولاگ بہت اچھے ہوا کرتے تھے کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر۔ ان تینوں کے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا واحد سہارا دادا دادی ہی تھے۔ ان تینوں کی تربیت میں دادا دادی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور دادا دادی ان تینوں سے پیار بھی بہت کرتے تھے، تینوں میں جان بستی تھی ان کی۔ دسمبر کی فضو خیز راتیں اور جنوری کے سرد برفیلے دن بیت گئے۔ خزاں آلود پیڑ پودے استقبال بہار کے تصور سے بڑی دل فریب انگڑائیاں لے رہے تھے۔ درختوں کی خاکی ٹہنیوں میں کوپلیں پھوٹنے لگی تھیں جب فیضی بھائی کی آمد ہوئی۔ گھنگریالے بالوں والے فیضی بھائی، جن کی آنکھیں ذہانت اور شرارت کا امتزاج تھیں، اگرچہ ان کا رنگ قدرے سانولا بلکہ سیاہی مائل ہی تھا، پھر بھی وہ بڑے پرکشش لگتے تھے۔ دیکھنے میں ہنستے مسکراتے تو اچھے لگتے، اور جب اپنے خوبصورت لب و لہجے میں کوئی بات کرتے تو بہت اچھے لگتے تھے۔ انہوں نے آنے سے پہلے فون کیا تھا، دادا دادی سے لمبی چوڑی گفت و شنید ہوئی تھی، پھر اس گھر میں قدم رنجہ فرمایا تھا۔
وہ پہلے بھی آئے تھے یہاں اور کئی ماہ قیام کر کے گئے تھے جب وہ میٹرک کے طالب علم تھے، اور آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک فرم میں نوکری کر رہے تھے۔ اگرچہ اس درمیانی وقفے میں وہ کبھی کبھی ملنے آتے تھے، لیکن رہے نہیں کبھی۔ چاکلیٹی اور پریا رانی کے پاس ساری معلومات تھی جو وہ ببلی آپا کے گوش گزار کر رہے تھے۔ فیض بھائی اپنے امی ابو سے جھگڑا کر کر آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ آئے۔ چاکلیٹی کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بجائے پھیلنے کے اور چھوٹی ہو گئیں۔ اپنی فیملی کو کوئی نہیں چھوڑتا بے وقوف، یہ لڑائی جھگڑے وقتی ہوتے ہیں، صلح صفائی ہو جائے گی پھر سب مل جائیں گے، ببلی آپا نے سمجھایا۔ پتہ نہیں، فیض بھائی تو بہت غصے میں تھے۔ پریا نے کندھے اچکائے، پھر ماں انہیں سے کچھ یاد آیا۔ آج تو کچھ ڈھنگ کا پکے گا گھر میں، مہمان آئے ہیں اور وہ بھی دادا جان کے فیورٹ۔ خدا کے واسطے گھاس پھوس نہ پکا لینا، کچھ اچھا بنانا۔ شرم کرو اور شکر کرو کہ ہم گھر میں اچھا کھا رہے ہیں، سبین نے ان کو ڈانٹا۔ فیض بھائی کے ابو دادی کے بھتیجے اور امی دادی کی بھتیجی تھیں، ایسے رشتے جڑے تھے ان کے۔ دسترخوان بچھا کر پریا کھانا چننے لگی۔ مٹر پلاؤ، شامی کباب، چکن اچاری، سلاد، رائتا اور میٹھے میں گڑ کے چاول تھے، جس میں مہمان خصوصی کے لیے بادام بھر بھر کے ڈالے تھے۔ دسترخوان پہ پلیٹوں اور چمچوں اور دیگر برتنوں کی کھنکھناہٹ کے سوا اور کوئی آواز نہیں تھی۔ فیض بھائی غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ دادا دادی بھی کسی فکر میں ڈوبے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ ببلی آپا تو یوں بھی بہت زیادہ بولنے کی شوقین نہیں تھی۔ پریا اور چاکلیٹی کے منہ صرف کھانا کھانے کے لیے ہی کھل رہے تھے۔ کھانے کے بعد ببلی آپا نے فیضی بھائی کو چائے دی، جسے لے کر وہ اوپر چھت پر چلے گئے۔ دادا دادی کے لیے قہوہ بنا تھا، انہیں دینے گئی تو دادی اپنے مخصوص کڑک لہجے اور تیز آواز میں دادا سے مخاطب تھیں۔ مبشر اور سبینہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ فیض کو واپس بھیج دیں۔ کوئی ہم نے بلایا ہے اسے کہ اپنے اماں بابا کو چھوڑ کے لڑ جھگڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ؟ میں نے تو کہہ دیا سمینہ، تمہارا لڑکا جب تمہارے کہنے میں نہیں تو ہماری کیا سنے گا؟ ویسے مجھے خوب سمجھ آ رہی تھی اس کی بات۔ کیا؟ دادا چونکے۔ خطرہ ہو رہا ہے ہم سے، کہیں ہم اس کا لائق فائق بیٹا نہ چرا لیں۔ خدا کی مار، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ میری ببلی کوئی گری پڑی ہے؟ اسے ہی دوں گی جو خوشی خوشی لے کر جائے گا، عزت محبت اور پورے وقار کے ساتھ۔ دادی نے بولتے بولتے اپنے سامنے رکھا قہوہ کا مگ اٹھا لیا اور ببلی سے مخاطب ہوئیں۔ فیضی اوپر گیا؟ جی دادی۔ بس ٹھیک ہے، زیادہ منہ نہ لگانا اسے، اپنے کام سے کام رکھنا۔ ویسے تو سارا دن اپنے آفس میں ہی رہے گا، ادھر کچھ کھانا پینا ہوا تو میں دیکھ لوں گی یا پریا، تم بس دور دور ہی رہنا۔ بڑا آیا کہیں کا گلفام۔ دادی کو بہت ہی تاؤ آ رہا تھا۔ فیض بھائی کی امی نے پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا کہ جو ان کا تیش کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بدلتے موسم میں کاموں کا ایک ڈھیر تھا جو جمع ہو گیا تھا۔ مخمل کے بھاری پردے اتار کر ذرا ہلکے پردے لگائے، لحاف کمبل دھوپ لگا کر تہہ کر کے صندوق میں رکھے، ان کے درمیان فنائل کی گولیاں ڈالیں، گرم کپڑے اور پردے دھونے تھے، روزمرہ پہننے کے کاٹن، کھدر، مخمل کے ملبوسات، سویٹر، زیادہ تر تام جھام چاکلیٹی کا تھا۔ ببلی نے تھیلے بنا کر چاکلیٹی اور پریا کے حوالے کیے، اسٹور میں رکھاؤ، صندوق میں ٹھیک سے رکھنا اور ڈھکن ٹھیک سے بند کرنا۔ اتنے میں فیض سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ چھٹی کا دن تھا، اس کی صبح اس وقت دوپہر میں ہوئی تھی۔ ایک کپ چائے مل جائے گی؟ جماہی لیتا ہوا وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی مل جائے گی۔ اس نے جلدی سے چائے پکنے رکھی۔ چائے دم پہ آنے ہی والی تھی کہ شاہین بھابھی کی پاٹدار آواز کچن تک چلی آئی، پہلے آواز پھر ان کا تھلتھلاتا وجود۔ ارے ببلی، تھوڑا سا لہسن ادرک ہوگا پسا ہوا؟ ہنڈیا چڑھانے جا رہی تھی، لہسن ادرک ختم ہو گیا۔ ثابت تو ہے مگر گرائنڈر خراب ہے، کب سے دکان پر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہو کر ہی نہیں آتا۔ حسب عادت ایک ہی سانس میں ساری باتیں کرتے کرتے ان کی نگاہ فیضی پر پڑی۔ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر فیض کو دیکھا، نظروں میں پہلے الجھن پھر شناسائی کے رنگ ابھرے، پھر یکایک انہوں نے چمک کر سوال کیا، تم فیضی ہو نا؟ داد دیتا ہوں آپ کی یادداشت کی۔ فیضی مسکرایا۔ جب وہ میٹرک کا طالب علم تھا اور یہاں قیام پذیر تھا تو پڑوس والی شاہین بھابھی کے بیٹوں سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، اکثر ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ اور سناؤ، کیا کر رہے ہو آج کل؟ شادی وادی ہوئی یا نہیں؟ رکنے آئے ہو؟ آنا نا ہمارے گھر، عاشر بہت خوش ہوگا تم سے مل کر، اس سے ہی زیادہ دوستی تھی نا تمہاری۔ شبیر تو ملائیشیا چلا گیا شادی کر کے، اس کی اپنی بیوی اور بچے ساتھ وہیں ہیں۔
شاہین بھابھی بغیر رکے بول رہی تھیں اور شاید اسی طرح بولتی رہتی اگر دادی کمرے سے باہر نہ آتی۔ شاہین باجی ان کی پڑوسن تھیں، بہت اچھی خاتون تھیں، بس ذرا سلیقہ مند نہیں تھیں، بکھری بکھری رہتی تھیں، اپنے گھر کے کام بہت مشکل سے کر پاتی تھیں۔ ببلی ان کا بہت خیال کرتی تھی، اکثر ان کا گھر سمیٹنے، ان کے ساتھ کام کرنے ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ دادی بھی شاہین باجی پہ بہت ٹرسٹ کرتی تھیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک تو اپنی فیملی سمیت ملائیشیا میں شفٹ ہو گیا تھا اور دوسرا عاشر، جس کی شادی کے لیے بیچاری پریشان رہتی تھی۔ شاہین باجی اپنے دکھ سکھ لے کے ہمیشہ دادی اور ببلی کے پاس آ جایا کرتی تھیں۔ ببلی نے بھی کافی لڑکیاں اپنی دوستوں میں سے دکھائی تھیں، مگر عاشر کو کوئی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ ببلی نے چائے کے ساتھ بسکٹ اور نمکوں کی ٹرے میں رکھ کر ان کے سامنے رکھی اور خود کام میں لگ گئی۔ بیٹیوں سے کتنا آرام ہوتا ہے نا گھر میں، اور رونق بھی، شاہین بھابھی نے حسرت سے کہا۔ ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے، فکر لگی رہتی ہے خیر سے اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں، اچھے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ دادی کے لہجے میں آزردگی کے ساتھ فکر بھی تھی۔ فیضی کی امی کی باتوں سے انہیں صدمہ ہوا تھا۔ اپنی عزت نفس کے ساتھ ساتھ پوتیاں اور ان کی عزت جی جان سے عزیز تھی، مگر اپنوں سے کچھ توقعات بھی تو ہوتی ہیں، وہ ٹوٹے تو بہت سارے بھرم بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ شاہین بھابھی ادھر ادھر کی باتیں کر کے چائے پی کے رخصت ہو گئیں۔ ببلی نے انہیں پسا ہوا لہسن ادرک بھی دے دیا تھا۔ دادی کمرے میں گئیں تو فیضی دادا جان کے آگے اپنے دکھڑے رونے بیٹھ گیا۔ دادا جان، ابو اپنی بھانجی لانا چاہتے ہیں اور امی اپنی بھانجی۔ لاکھ بار کہہ چکا ہوں مجھے خاندان میں شادی نہیں کرنی، سارے ایک سے بڑھ کر ایک گنوار ہیں، پھر ہمارے والدین کے اپنے ہی الگ سیاپے ہیں۔ ابو کی مرضی پہ نہ چلو تو امی دودھ نہ بخشنے کی دھمکیاں دیتی ہیں، امی کا حکم نہ مانو تو ابو غصہ۔ انسان کرے تو آخر کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ ہر وقت کی چک چک لگی رہتی ہے گھر میں، کبھی دل چاہتا ہے اپنے سر کے بال نوچ لوں یا دیواروں سے سر ٹکرا دوں۔ فیضی بہت جذباتی ہو کر بول رہا تھا۔ باولے ہو گئے ہیں تیرے اماں ابا، بڑے چاو چڑھ رہے ہیں اپنی پسند کی بہو لانے کے، سب کے ارمان ناک کے رستے نکل جائیں گے۔ دادی تو پہلے سے ہی تپی بیٹھی تھیں، ابر کے ٹکڑے جامنی ہوتے آسمان پر تیرتے زمین والوں کو آس دلا رہے تھے، بلکہ للچا رہے تھے۔ اللہ کرے بارش ہو جائے۔ پریہ رانی جھوم جھوم کر ایک ہی التجا دہرائی جا رہی تھی۔ ببلی آپا کے ہاتھ کے پکوڑے کھائیں گے، رم جھم ساون کے گیت گاتے بادلوں کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کریں گے، اور پالک کے پکوڑوں اور انار دانے کی چٹنی کی ریسیپی۔ پریہ رانی کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ تمہارے نام کا کیا بنا دیا ہے ان دونوں نے، آدھا بچوں والا آدھا بڑوں والا۔ فیضی نے ببلی کا مذاق اڑایا۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے، ببلی بھی اور آپا بھی۔ ہمیں تو عجیب نہیں لگتا، اور ویسے آپ کو ہماری بہت سی باتیں عجیب ہی لگیں گی۔ گھر میں ابھی تک 40 برس پرانا سامان ہے، 50 برس پرانے دادا دادی آؤٹ آف فیشن ببلی آپا ہیں، کتنے قدیم گھر کے مکین ہیں، اتنا ہی پرانا لائف اسٹائل۔ آپ کو یہاں سب کچھ عجیب لگتا ہے اور ہمیں آپ کی باتیں۔ پریہ رانی دادی کی طرح صاف گو بلکہ منہ پھٹ تھی۔ فیضی پلک جھپکائے بنا سب سنتا رہا، پھر سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ ببلی کا مذاق اڑانا اور بنانا آسان تھا، مگر اس لڑکی کے منہ لگنا خطرناک۔ اور ادھر ببلی پریہ کو ڈانٹ رہی تھی، کیا ضرورت تھی ایسے تڑا تڑ جواب دینے کی؟ کیا سوچیں گے وہ ہمارے بارے میں کہ دادی نے ہماری یہ تربیت کی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انہیں کیا ضرورت تھی پٹر پٹر ہمارے گھر اور گھر والوں کا مذاق اڑانے کی؟ یہاں پناہ بھی لینے آئے ہیں اور ہمیں باتیں بھی سنائیں گے، واہ! پریہ چڑ گئی۔ اور رہی بات دادی کی تربیت کی، تو فیضی بھائی کی کون سا بہت اچھی تربیت ہوئی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئے اور گھر والوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ پریہ، بری بات ایسے نہیں بولتے، ببلی نے اسے سمجھایا۔ رہنے دو آپا، تمہیں تو ہر وقت ہر ایک کی ہمدردی کا بخار چڑھا رہتا ہے، سب کو اپنے جیسا سمجھ لیتی ہو، نیک شریف اور سیدھا سادہ۔ ہم اتنی اچھی بامقصد ویڈیوز بناتے ہیں، ان پر کتنی تنقید کرتے تھے کہ ایسے ویڈیوز کون دیکھتا ہے، فالوورز اور سبسکرائبرز بڑھانے ہیں تو اچھے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے خوب تیار شیار ہو کر ویڈیو بناؤ، لوگ یہی دیکھتے ہیں۔ پریہ نے فیضی کے انداز کی پھر نقل اتاری اور ایک جھرجھری لی۔ اگر ایسے گولا گنڈا اور پیسٹری بن کر ویڈیو بنانی ہو تو دادی جان گھونٹ کر میرا حلیم بنا دیں گی۔ پریہ کی بے ساختگی پہ ببلی کے چہرے پہ مسکراہٹ چمکی، مگر اس بار وہ پریہ سے متفق تھی۔ پریہ اور چاکلیٹی کی بنائی ویڈیوز تھوڑی فنی ہوتی تھیں، مگر ان میں کوئی نہ کوئی پیغام اور مقصد ضرور ہوتا تھا۔
ببلی اپنے خیالوں میں گم دادا دادی پریا اور چاکلیٹی کی باتیں یاد کر کے مسکرا رہی تھی۔ اتنے میں ہی فیضی باہر سے اندر آ گئے۔ چیک کی سفید نیلی شرٹ، گہری نیلی پینٹ، بے فکری اور خوشگوار موڈ میں سیٹی بجاتے ہوئے اندر آئے تھے۔ ببلی آپا کو دیکھ کر ان کی سیٹی بھی تھم گئی اور وہ خود بھی۔ اکیلے اکیلے مسکرانا، خیریت تو ہے؟ بالکل خیریت ہے۔ دادا اور دادی کی باتیں یاد آ رہی تھی تو ہنسی آ گئی۔ ببلی نے سادگی سے وضاحت پیش کی۔ چائے پئیں گے آپ؟ ہاں نہیں، باہر سے پی کر آیا ہوں۔ فیضی نے نفی میں سر ہلایا، پھر ببلی کو غور سے دیکھا۔ تم اور کچھ نہیں کرتی کراتی گھرداری کے علاوہ؟ کیا گھرداری کچھ نہیں ہے؟ ببلی کو حیرانگی ہوئی۔ گوار عورتوں کے کام ہیں جن کے پاس باہر نکل کر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو چولہا سنبھال کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تم تو پڑھی لکھی ہو، باصلاحیت ہو، اپنی پہچان بناؤ، نام بناؤ۔ جھاڑو برتن میں خود کو ضائع کر رہی ہو یار۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فیضی کی تقریر پر ببلی کی آنکھوں میں الجھن کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تیر رہی تھی۔ گھر کے کام اتنے غیر اہم نہیں ہوتے۔ گھر کے افراد کو آرام اور سہولت مہیا کرنا، خصوصاً بچوں اور بوڑھے افراد کو دیکھ بھال گھر کی خواتین نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ اوفو بھائی، ملازمائیں کس لیے ہوتی ہیں؟ فیضی ایک دم جھنجھلایا۔ بہرحال میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ تمہاری اچھی آواز ہے، چہرہ فوٹو جینک ہے، اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرو، پیسہ بھی ملے گا اور فیم بھی۔ آپ بھی تو اپنی ویڈیو بناتے ہیں، کتنا پیسہ اور فیم ملا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ملیں گے، انتظار تو کرنا پڑے گا، مگر شروعات ضروری ہے۔ بیج زمین میں ڈال کر ہی پودا نکلنے اور درخت بننے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بیج کی بھی تو اہمیت ہوتی ہے۔ ببول کا ہے یا آم کا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فیضی نے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ محنت اور صلاحیت کا استعمال درست سمت میں ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ فقط اپنی شکل، میک اپ، لباس کے بل بوتے پہ اور ناز و انداز کی بیساکھیوں کے سہارے شہرت اور دولت کمانا۔ ببلی نے گھٹیا کا لفظ بولتے بولتے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ فیضی بھائی بھی تو ٹک ٹاک بناتے تھے، یہ تو ٹیلنٹ ہے۔ فیضی بھائی نے کندھے اچکائے۔ مجھے اس قسم کے ٹیلنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ببلی نے بات ختم کر دی۔ عجیب پونگی لڑکی ہو، 100 سال پہلے کی دقیانوسی دنیا میں رہتی ہو۔ فیضی برا سا منہ بنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ دادی اور پریا کسی بات میں بحث میں لگی ہوئی تھیں کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور شاہین باجی گھر میں داخل ہوئیں۔ انداز میں پسماردگی اور چال میں نقاہت ظاہر تھی۔ حسب معمول 2 رنگوں کے لباس، دوپٹہ الگ، سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ خیریت تو ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ جی خالہ، بخار ہے اور بدن درد کر رہا ہے۔ حاشر کو دیکھنے آ رہے ہیں لڑکی والے۔ پہلے سوچا منع کر دوں، پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے۔ دراصل پچھلے ہفتے بھی آنا تھا اور عاشر کو زکام تھا تو میں نے منع کر دیا تھا۔ اب پھر منع کروں گی تو کہیں برا ہی نہ مان جائیں۔ ہاں یہ تو ہے، دادی نے ہنکارا بھرا۔ شاہین بھابھی اور ان کا کنبہ کئی بار ان کے مشکل وقت میں کام آیا تھا، خصوصاً جب رات گئے دادا کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو ایک فون کال پہ ان کے شوہر یا کوئی ان کا بیٹا اسپتال لے جانے کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ دادی احسان مند تھی ان کی۔ ببلی کو لے جاؤ، ہاتھ بٹا دے گی کچن میں تمہارا۔ میں جاؤں دادی؟ پریا نے اشتیاق کا مظاہرہ کیا۔ شاہین بھابھی کے گھر میں بہت مزہ آتا تھا، خصوصاً ان کی چٹپٹی باتوں میں اور چٹپٹے کھانوں میں۔ تم کیا کرو گی جا کر؟ کام ہی بڑھاؤ گی، بیٹھو۔ دادی نے ببلی کو آواز لگائی اور شاہین بھابھی کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب باہر نکلے ہوئے تھے، شوہر جاب پر تھے، مہمانوں کی آمد تک پہنچ جانا تھا انہوں نے۔ ببلی نے لپک جھپک گھر سمیٹا، ڈرائنگ روم صاف کیا، مزید صفائی ستھرائی کر کے وہ کچن میں آ گئی۔ کچھ بنانا ہے بھابھی؟ عاشر لے آئے گا بازار سے، تم رہنے دو، خواہ مخواہ محنت کرو گی۔ صفائی ستھرائی کر دی بیٹا، یہی کافی ہے، شاہین باجی لاپرواہی سے کہتے ہوئے لاؤنج کے صوفے پر پسار گئیں۔ سامنے ہی اوپن کچن تھا جہاں کھڑکی پہ ببلی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے تو کوکنگ کرنا اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، پھر مہمانوں کے لیے تو کوئی چیز گھر میں بھی بنی ہوئی ہونی چاہیے۔ ببلی مسکرائی، سانولا سلونا چہرہ چمک اٹھا۔ فریج میں چکن رکھی ہے، میکرونی بنا لو، سبزیاں بھی ہوں گی فریج میں۔ شاہین بھابھی دھیرے دھیرے غنودگی کے عالم میں تھیں، ذرا دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ ببلی نے میکرونی بھی بنائی اور دہی بڑے بھی، اور فریج میں پھل رکھے تھے، فروٹ چاٹ بھی بنا کر رکھ دی۔ اصل میں بچپن سے عاشر اس کا کلاس فیلو رہا تھا، دونوں کی بچپن سے بہت اچھی دوستی تھی اور بنتی بھی تھی۔
اور اس کو دیکھنے لڑکی والے آ رہے تھے، تو اتنا اہتمام ببلی نے بہت خوشی خوشی کیا اس کے لیے۔ عاشر گھر آیا تو شاہین باجی بھی اٹھ گئیں اور دیکھ کے حیران رہ گئیں کہ اتنے کم وقت میں ببلی نے اتنا کچھ بنا لیا۔ عاشر نے جب ببلی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آہا بھائی، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ ببلی مسکرا دی اور بنا ہوا کھانا جس کی خوشبو مہک رہی تھی وہ فوراً اس طرف بڑھا۔ یہ سب تو میں خود ہی کھا لوں گا، مہمانوں کو تو رہنے ہی دیں۔ نہیں عاشر، بدتمیزی مت کرو، دوسرے باؤلز میں بچا ہوا رکھا ہے، وہ کھاؤ۔ جو میں نے یہ سجایا ہوا ہے یہ مہمان ہی کھائیں گے۔ شاہین باجی بھی ڈانٹنے لگی تو وہ بچے ہوئے باؤل میں سے کھانا اسٹارٹ ہو گیا اور ببلی انہیں اللہ حافظ کہہ کے گھر آ گئی۔ ببلی جب گھر پہنچی تو فیضی بھائی کے امی ابو آئے ہوئے تھے۔ دادی کے کمرے میں محفل جمی ہوئی تھی مگر ماحول میں کچھ تناؤ تھا۔ ببلی نے سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر انہوں نے نادیدہ نگاہوں سے ببلی کو دیکھا اور پھر دادی کو مخاطب کیا۔ ببلی سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو۔ لو، اسے کیا معلوم، وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، کسی کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتی، دادی نے غصے میں جواب دیا۔ فیضی کسی لڑکی کے چکر میں ہے، والدین کے آگے شوشہ چھوڑا ہے، اسی سے شادی کروں گا، مگر لڑکی کا نام مقام سب راز ہے۔ ہم نے سوچا شاید آپ لوگوں کو علم ہو، اب رہتا تو یہی ہے، کیا پتہ بچیوں کو پتہ ہو۔ تو بتاؤ ببلی، تمہیں بھی کچھ نہیں پتہ؟ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر انہوں نے ایک بار پھر ببلی کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ نہیں، آپ کو ابھی تو بتایا میں نے، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اس نے پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھیں بہت گہری اور سیاہ تھیں۔ کیسی جادوئی آنکھیں ہیں اس کی۔ فیضی کی امی نے جھرجھری لی۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کہیں ان آنکھوں میں تو الجھ کر نہیں رہ گیا، وہ سوچ رہی تھیں، اور یہی خدشہ تھا جو انہیں یہاں اس گھر تک لے آیا تھا اور تفتیش پر مجبور کر دیا تھا۔ دادی کا چہرہ ضبط کی واضح تصویر بنا ہوا تھا، قریب تھا کہ وہ پھٹ پڑتی۔ دادا نے جلدی سے آگے بڑھ کر بات سنبھالی۔ تم لوگ فکر نہ کرو، میں آج ہی فیضی سے پتہ کرتا ہوں، اگر کچھ پتہ چلا تو میں خود تمہیں بتا دوں گا۔ ان کے جانے کے بعد ببلی عجیب کوفت بلکہ خفت کا شکار تھی، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہا۔ کتنے آرام سے انہوں نے مجھے اتنا حقیر سمجھ لیا۔ ببلی کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ عمر کی سلور جوبلی ہو رہی تھی اور شادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ رشتہ بھی کبھی نہیں لگا تھا۔ پہلے کبھی نو عمری میں طالب علمی کے زمانے میں دادا کی خواہش تھی کہ فیضی کے ساتھ معاملات جم جائے، مگر ان کی یہ آرزو خام خیالی ہی رہی۔ رشتوں کے مسائل ببلی کے ساتھ بھی وہی تھے جو ان جیسی سینکڑوں ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ تھے۔ لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے اور کھا پی کر چلے جاتے تھے۔ سانولی سلونی عام سی شکل و صورت اور سراپے کی مالک ببلی کبھی وہ کسی کی آنکھوں میں نہ جچی، اور پھر اسے پسند کرنے والا دادی کو پسند نہ آئے تو پچھلے چند برسوں سے یہ کہانی یوں ہی چل رہی تھی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ وہ اس طرح کی لڑکی تھی۔ چاکلیٹی دادا اور پریا باہر سے ابھی ابھی واپس آئے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اپنے علاقے کے سرکاری اسکولز کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ ان کے وسائل، مسائل، حالت زار اساتذہ، طلبہ روزانہ ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال رہے تھے۔ بعض اسکولز کا معیار بہت عمدہ اور اعلیٰ تھا اور بعض کا بہت ہی پست۔ ببلی نے شکنج بین بنائی تھی، گلاسوں میں ڈال کر سب کو کمرے میں پہنچائی اور خود اپنا گلاس پی کر کیبنٹ سے چاول نکال کر پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ تبھی فیضی بھائی آتے دکھائی دیے، ہاتھ میں آئس کریم تھی۔ آج کل وہ بڑا مہربان ہو رہا تھا، کبھی چاکلیٹ، آئس کریم، سموسے، مٹھائی، آئے دن کچھ نہ کچھ لے آتا تھا۔ دادی نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ان سب مہربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر آج پھر فیضی بھائی آپ یہ تکلفات نہ کیا کریں، دادی ڈانٹیں گی۔ ببلی نے تنبیہ کی، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، تم رکھ لو، بعد میں کھا لینا۔ دادی سے چوری چھپے ہم کوئی کام نہیں کرتے، ببلی نے بے اعتنائی سے جواب دیا اور پیاز کاٹنے لگی۔ فیضی کے چہرے پہ کشمکش تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ شکنجین پئیں گے؟ نہیں، فیضی نے تاثرات چھپانے کی کوشش کی۔ خیریت تو ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ کیا؟ اپنی شادی کے بارے میں بات کرنی تھی تم سے، فیضی نے بڑی کوشش سے ایک جملہ کہا۔ جی؟ ببلی کے ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو میاں صاحب زادے؟ دادی کی پاٹدار آواز سن کر فیضی کا چہرہ فاق ہوا، اور 5 منٹ بعد وہ دادا دادی کے سامنے بیٹھا اقبال جرم کر رہا تھا۔ انکشاف ایسا تھا کہ دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اتنی بڑی جرات!
اپنی کولیگ سے نکاح کر لیا تھا، 2 ہفتے گزر گئے، کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی، اب یہاں لانا چاہتا تھا اپنی نئی نویلی دلہن کو۔ دادا دادی سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تو ببلی کو ہمراز ہم نوا بنانے کی کوشش کی۔ نکاح کرنے کی ہمت تھی، بڑوں کو بتانے کی جرات نہ ہوئی۔ دادی چنگھاڑی، اپنے اماں بابا کو بتایا ہے؟ نہیں، انہیں خبر ہوتی تو وہ یہیں آگے چڑھائی کر دیتے۔ لڑکی کے ماں باپ کو خبر ہے؟ دادا نے مداخلت کی۔ اس کے والدین نہیں ہیں، بڑی بہن کے گھر ہی نکاح ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے میاں؟ اسے گھر لانا ہے، اور تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرے پاس۔ یہاں؟ دادی اچھل پڑی۔ اور کہاں جاؤں؟ فیضی کے چہرے پہ بے چارگی اور مسکینیت چھا گئی تھی۔ دادا کو ہمیشہ کی طرح ترس آ گیا۔ لے آؤ اوپر، کمرے کے ساتھ غسل خانہ اور کچن تو ہے، جو کام کر لیا اسے نبھاؤ۔ اپنے ماں باپ کو تو بتا دو پہلے، کہیں وہ ہم پر چڑھ دوڑیں کہ ہم نے یہ چاند چڑھایا ہے۔ دادی نے دانت کچکچائے۔ ابھی فون کرو اپنی ماں کو، دادی نے فیضی کو حکم دیا۔ ارے یہ باتیں فون پہ کرنے کی نہیں ہیں، گھر بلا کر بٹھا کر تسلی سے بتا دیں گے۔ دادا نے پھر مداخلت کی۔ تمہیں بہت چاو آ رہا ہے بار بار بولنے کا، دادی غرائیں۔ لو، میں نے اب کیا کہہ دیا؟ دادا معصومیت سے انجان بن گئے۔